www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سدى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، 30ویں پارے کی یہ سورت ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ ضحیٰ. ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے. عام طور پر والضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک کی جتنی صورتیں ہیں یہ روزانہ ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. سورہ ناس پڑھتے ہیں، سورہ فلق پڑھتے ہیں، الحمد شریف تو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان صورتوں میں اللہ جل شانہ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں. ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز میں لذت نہیں آتی. قرآن مقدس جب نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ اس لیے اللہ کی طرف نہیں رہتی کہ ہم معنی نہیں جانتے. اگر معنی جان لیں اور پھر پڑھنے لگے تو پھر ہمیں مزہ بھی آئے گا، پھر اللہ کی طرف توجہ بھی ہوگی، پھر دل بھی اللہ سے لگے گا. لیکن چونکہ ہم معنی نہیں جانتے اور پھر افسوس یہ ہے کہ معنی جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. یہ بھی نہیں ہے کہ چلو بھائی کسی عالم کے پاس جا کر کے ہم یوں کہیں کہ آپ روزانہ ہمیں ایک چھوٹی سی صورت مثلا آج قل اعوذ برب الناس آپ اس کا ترجمہ ہمیں بتائیں اور اس کی مختصر تشریح. اس لیے کہ آج کل سب شارٹ کا زمانہ ہو گیا ہے. سب شارٹ راستہ شارٹ کٹ. ٹرین وہ پکڑو جس میں شارٹ میں پہنچ جائے، فلائٹ وہ لو جس میں سوت میں پہنچ جائے. ہر چیز میں سوت کا مسئلہ ہو گیا. تو پھر اب لوگوں کو قرآن حدیث کے سمجھنے میں بھی شارٹ کٹ راستہ اپنانا چاہیے. تو علماء کو بھی چاہیے کہ مختصر انداز میں کسی بھی صورت کو ترتیب سے لے کر سمجھا دیں کہ الحمد شریف میں اللہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے، سورہ ناس میں ہم کو کیا کہہ رہا ہے، سورہ فلق میں ہم کو کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے سورہ ناس کیوں اتاری، سورہ فلق کیوں اتاری، قل هو اللہ کیوں اتاری. ان صورتوں کے اتارنے کی وجوہات ہیں. مکے میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی تھی تو اہل مکہ نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ جس اللہ کی تم دعوت دے رہے ہو، ہم تو یہ اللہ ہے، ہمارے لات ہے، عزا ہے، منات ہے، وہ جو ان کے بنائے ہوئے پتھروں کے معبود تھے، کہا ہمارے تو یہ اللہ ہے، تو کوئی اور اللہ کی باتیں کر رہا ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا، جو آنکھوں سے بھی غائب ہے. تو اس اللہ کا تعارف تو کرائے گا کہ وہ اللہ کیسا ہے، کون ہے، کہاں ہے. انٹروڈکشن، اس اللہ کی پہچان تو کرائے گا. اس اللہ کی اپنے گجراتی میں کہتے ہیں اوڑکھان، اوڑکھان کرائے. اوڑکھان جائز ہے، وکھان جائز نہیں ہے. دو باتیں، ایک اوڑکھان ہے، ایک وکھان ہے. وکھان نہیں، وکھان میں تو انسان موتا ہو جاتا ہے. ہمارا جو کون نماز پڑھو والا ہے، میرے جیسا کون اللہ والا ہوگا. وکھان نہیں، اللہ کے نبی نے وکھان سے منع فرمایا. لیکن اوڑکھان جائز ہے کہ حاجی صاحب ہے، فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، ماشاءاللہ دین سے ان کا تعلق ہے، یہ اوڑکھان جائز ہے. وکھان لیکن ہماری اوڑکھان نہیں، وکھان ہمارے ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے وکھان کرے، جو تمہاری تعریف کرے، اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. اس لیے کہ وہ تم کو پاتے سے ہٹا رہا ہے. تمہاری تعریف کر کے
تمہارے بدن میں برائی پیدا کر رہا ہے، تکبر پیدا کر رہا ہے، اس لیے جو اپنی تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، اس کو چپ کرو، تو بس چپ ہو جاؤ۔ تو مکہ والوں نے پوچھا کہ اچھا تیرے اللہ کا تعارف تو مجھے کرائے گا، انٹروڈکشن کرائے گا کہ وہ اللہ کیسا ہے؟ تو نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ نے سورت اتاری، اپنے تعارف کے لیے، اپنے انٹروڈکشن کے لیے، اپنی اور کھان کے لیے، اپنے پہچان کے لیے اللہ نے سورت اتاری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیغمبر ان کو کہہ دے کہ اللہ کون ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ نے دنیا میں ساری چیزوں کا جوڑا بنایا، کوئی چیز بغیر جوڑے کی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ آسمان بنایا تو زمین بنائی، یہ اس کا جوڑا ہے، وہاں سے پانی برستا ہے، اس میں سے اٹھتا ہے۔ جیسے مرد کا پانی عورت میں جاتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، آسمان کا پانی زمین میں جاتا ہے تو پھل فروٹ اگتے، غلہ اور کھیتی اگتی، یہ دونوں کا جوڑ ہے۔ رنگوں میں جوڑا بنایا، کالا ہے اس کے مقابلے میں سفید ہے، رنگوں میں جوڑا، آسمان و زمین میں جوڑا، مرد و عورت میں جوڑا، جانوروں میں جوڑا، اور اس کے علاوہ چرند و پرند میں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیوں کے اندر، سانپ کے اندر، کیڑوں مکوڑوں کے اندر، مکھیوں کے اندر، ہر ایک کا جوڑ ہے، میل اور فیمیل، نر اور مادہ، ہر ایک میں بنایا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، اللہ نے تمام کا جوڑا بنایا، اگر اکیلا کوئی ہے تو اللہ ہے، اللہ وتر، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں، وہ احد ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ ہمارے اردو میں سب سے پہلا جو ترجمہ ہوا تھا نا، وہ شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اس ترجمے کے باب میں یہ ہے کہ یہ الہامی ترجمہ ہے، اللہ نے الہام فرمایا تھا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ اردو میں ترجمہ کرنا آسان تھوڑی ہی، اللہ نے الہام فرمایا۔ تو صمد کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اللہ کی ذات نرادھار ہے، نرادھار سنسکرت لفظ ہے، کسی کے آدھار کی ضرورت نہیں۔ اور ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال تم پڑھتے ہو نا، حضرت شیخ نے اس کا ترجمہ فرمایا، اللہ کی ذات البیلی ہے۔ اور پھر قریب میں بیٹھنے والوں سے پوچھا، ارے مجھے پوچھتے نہیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا؟ تو آپ کے شاگردوں نے، مریدوں نے پوچھا کہ حضرت یہ ترجمہ آپ نے کیوں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا، البیلی اس معشوق کو کہتے ہیں، سمجھنا، البیلی اس معشوق کو کہتے ہیں کہ عاشق تڑپتا رہے، اور معشوق یوں کہے جب چاہوں گی دیکھوں گی، اس کو کہتے ہیں البیلی معشوق۔ فرمایا ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہو، اللہ کہتا ہے جب چاہوں گا قبول کروں گا، تیرا میرے اوپر کوئی زور نہیں چلے گا، اس کو کہتے ہیں صمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں، عورت ہی نہیں اس کی، اور نہ وہ کسی سے جنا، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، ولم یکن لہ، اس کا کوئی سازی نہیں، ہمسر نہیں، رزاق وہی ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں، فعال لما یرید وہی ہے، کوئی کرنے والا نہیں، موت حیات اسی کے ہاتھ میں، شفا اور کامیابی اسی کے ہاتھ میں۔ لیمبا مرچا میں کوئی نہیں ہے کہ دکان پر لیمبو لٹکا دو تو دکان چل پڑے، یہ کچھ نہیں ہے، بیکار کی بات ہے اس کی۔ ایسے لیمبو سے دکانیں چلتی تو یہ سارے غیر مسلم جو ہے لیمبو سے ہی دکان بھر دیتے، اسے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ رزاق وہی ہے، رزق دینے والی ذات۔ ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کے لفظ بولنے والے کے ایمان مضبوط نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا ایمان مضبوط نہیں۔ تو بہرحال یہ تو خیر میں نے ایک مثال دی کہ بھئی قل هو اللہ کیوں اتری، پوچھنے پر اتری ہے،
سورہ ناس کیوں اتری, سورہ فلق کیوں اتری؟ اللہ کے نبی پر جادو ہوا. لبید شاعر نے جادو کیا تھا, جو یہودی تھا, جوئس تھا, اور جوئس میں آج بھی جادو ہے. جوئس لوگوں میں, یہودیوں میں آج بھی جادو ہے, خوب جادو. قرآن بھی اس پر گواہ ہے. ببابل ہاروت و ماروت, قرآن کے پہلے پارے میں اس کا واقعہ نقل کیا. جوئسوں میں جادو بہت ہوتے, یہ بڑے جادوگر ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر ہی آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ جادوگر تھے. تو لبید شاعر تھا مدینے میں اور یہودی تھا, اور اس نے حضرت پر جادو کیا تھا. اور حضرت کا حال کیا ہوا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ جادو ہم پر ہو جاتا, ہم قبر میں پہنچ جاتے, لیکن حضرت کے دماغ پر صرف اثر ہوا. کیا اثر ہوا؟ آپ دنیا کی چیز کو بھول جاتے تھے. یہ کام کیا, بھول گئے, میں نے نہیں کیا. اس بیوی کے وہاں گئے, بھول گئے, میں نہیں گیا. دین میں کوئی چیز نہیں بھولتے تھے, لیکن دنیا کے بات میں اتنا اثر پڑا تھا آپ, اور طبیعت میں بے چینی رہتی تھی. ایک رات آپ نے خواب دیکھا, سر کی طرف ایک فرشتہ, پاؤں کی طرف ایک فرشتہ, دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے. تو سر والے فرشتے نے کہا کہ اس کو جادو ہے. کس نے کیا؟ اور نبی کا خواب وہی ہے, نبی علیہ السلام جو دیکھتے ہیں وہ وہی ہے. فرمایا لبید شاعر نے کیا ہے. اچھا, علاج کیا ہے اس کا؟ فرمایا حق تعالی شانہ نے 2 صورتیں ان کو قرآن میں دی ہے. ان 2 صورتوں میں 11 آیتیں ہیں. اچھا, کس پر کیا ہے؟ تو کہا اس آدمی کے بال استعمال کیے ہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے بال ادھر ادھر مت ڈالو, ناخن کاٹ کر ادھر ادھر مت ڈالو, تمہارے دشمن کے لیے راستہ ملے گا. تو بال لیے گئے ہیں اور کنگھی کے دندانے ہیں, اور پھر ایک پتلا بنایا گیا ہے. اور حضرت کے بال بڑے تھے, آپ زلف بال رکھتے تھے, وفرا لما جمعہ. اس میں گانٹھ لگائے گئے اور 11 گانٹھ ہے اس میں, اور ناس اور فلک کی 11 آیتیں ہیں. ایک آیت پڑھیں ایک گانٹھ کھولے, ایک آیت پڑھیں ایک گانٹھ کھولے, جادو آپ کا دور ہو جائے گا. یہ علاج وہ فرشتے نے بتایا. کہاں چھپایا ہے یہ؟ فرمایا ایک کنواں ہے, وہ کنویں کا نام بھی بتایا کہ اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے شیطان کے سر کی طرح اس کا پتلا بنا کر کے وہاں رکھا ہوا ہے. حضرت فجر کے بعد اپنے صحابہ کو لے کر گئے وہاں اس کنویں کے پاس, اور جہاں جگہ بتائی تھی وہاں پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے نکل آیا. وہ ایک پتلا بنایا تھا اس کا, اس کو نکالا, اس پہ وہ بال تھے, وہ بال نکالے, ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور گرا کھولتے گئے. ایک آیت پڑھی, گرا کھولی, ایک آیت پڑھی, گرا کھولی. دونوں صورتیں پوری ہوئی, حضرت کا جادو بھی ختم ہو گیا. اس کے لیے یہ دونوں صورتیں نبی علیہ السلام کو بتائی گئی. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں پڑھ لو صبح تک حفاظت, صبح میں پڑھ لو شام تک حفاظت. ان دونوں صورتوں میں حفاظت. خیر یہ تو ضمناً بات یاد آ گئی, میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں اس بات کی کہ علماء کے پاس بیٹھ کر اس طرح ہر صورت کو مختصر سمجھو, تاکہ جب نماز پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہوں گے قل اعوذ برب الناس, تو آپ کا دل ادھر جائے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم کو. تو اب پھر آپ کا خیال باہر نہیں جائے گا, آپ کا خیال اللہ کی طرف جائے گا. ہمارا خیال باہر کیوں جا رہا ہے سمجھتے نہیں. اس لیے دیکھو میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں. یہاں کوئی انگلش میں بیان کرنے بیٹھ جائے, یہ فارینرز لوگ بہت آئے ہوئے ہیں سب, یہ انگلش میں بیان کرنے بیٹھ جائے, اور آپ انگلش زبان نہیں جانتے تو سکینت اترے گی, جھونکے لگائیں گے تو جائیں گے مول صاحب نے بیان, مول صاحب نے حوالے, ہم جھونکے لگائیں گے, توجہ نہیں کریں گے. کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ہم زبان نہیں جانتے, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو سورہ ناس اور سورہ فلق اور قرآن مقدس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس لیے نمازوں میں غفلت ہے. اگر قرآن سمجھ میں آ جائے تو خدا پاک کی قسم اللہ کی طرف توجہ ہو جائے گی. تو کوشش کرو گے, کوشش کرو قرآن سمجھو,
سمجھو بہت مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں، بڑی لذت آتی ہے، بڑا ایران قرآن کے قصے کہانیاں چھوڑو، یہ وائی تباہی باتیں چوروں چکلوں پر بیٹھ کر جو ہمارے جوانوں نے بنا رکھی ہے یہ چھوڑ دو، قرآن سیکھو، سمجھو اس کو، پھر مزہ آتا ہے نماز میں، پھر مزہ آتا ہے عبادت میں، پھر مزہ آتا ہے اللہ کو یاد کرنے میں۔ تو خیر میں نے جو سورت پڑھی سورہ والضحیٰ، اس کی بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے، میں نے اس سورت کا انتخاب اس وقت اس لیے کیا کہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور ربیع الاول کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، اور اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بہت پیارے ہیں، بہت دلارے ہیں۔ اس مناسبت سے میں نے کہا دو چار باتیں اس پر میں کہہ دوں۔ یہ سورت کیوں اتری والضحیٰ، اس کا نزول کیوں ہوا؟ اصل بات یہ ہوئی کہ حضرت بیمار ہو گئے، 2-4 دن تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے، بہت بیمار تھے تو تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے، تو اور مکی زندگی تھی، تو مکہ کے مشرکین اور خصوصاً آپ کی چچی ابو لہب کی بیوی عورہ بنت جمیل، یہ آپ کی چچی ہوتی ہے، اس نے یوں تانا دیا کہ ان محمدن قد ودعہ شیطانہ، محمد کو اس کے شیطان نے رات میں اٹھانا چھوڑ دیا۔ کتنی چوٹ لگی ہوگی نبی علیہ السلام کو کہ محمد کو اس کے شیطان نے اٹھانا چھوڑ دیا۔ ایک طرف تو یہ تانے دے رہے ہیں مکے والے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ کتنے دن ہو گئے کہ وحی نہیں آ رہی ہے، تو وحی نہ آنے کی وجہ سے بھی غم، اور ادھر تانے دے رہے ہیں، تانے سے بھی حضرت کو غم، آپ کا دل زخمی ہو رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا، اور انبیاء میں بھی مجھے زیادہ ستایا گیا، اس لیے کہ آپ کے ستانے والے اپنے تھے۔ ہاں، آپ کے ستانے والے اپنے، سارے نبیوں کے ستانے والے پرائے تھے، اور آپ کے ستانے والے اپنے تھے۔ اور بھائی، پرایوں کی تھپڑ سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اپنوں کی گالی سے ہوتی۔ ہمارا جب ہو کر کے جب ہمیں گالی دیتا ہے، ارے گالی بہت دور کی بات، ذرا زور سے بھی چلا کر بولتا ہے تو دوسروں کے تھپڑ سے ہمیں وہ اثر نہیں پڑتا جو اپنوں سے ہوتا ہے۔ حضرت کے ستانے والے اپنے تھے، اسی لیے بیٹا جب باپ کے سامنے ذرا زور سے بولتا ہے، باپ کو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ پرایوں سے نہیں ہوتی۔ کیوں؟ تو میرا ہو کر مجھ کو بول رہا ہے، باپ کی آنکھیں دھر دھر بہنے لگتی کہ میرا ہو کر مجھے زور سے بول رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا اس لیے کہ میرے ستانے والے اپنے تھے، چچا ہے، خاندان ہے، چچی ہے، یہ آپ کے ستانے والے۔ اور ویسے بھی حضرت نے روایتوں میں فرمایا، دیکھو تمہاری تسلی کی ایک حدیث سناؤ، بخاری شریف میں ہے، ایمان لانے والوں پر مصیبتیں آئے گی، یہ مسئلہ طے شدہ ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم پر مصیبت کبھی نہ آوے، کبھی یہ نہ سمجھنا۔ جو ایمان لایا ہے اس پر مصیبتیں آئے گی آئے گی آئے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک بات فرمائی، لا یخل المؤمن عن قلت او علت او ذلت، حدیث نہیں ہے یہ، ان کا قول ہے، لا یخل المؤمن عن قلت او علت او ذلت، مومن 3 حال میں سے ایک حال میں ضرور ہوگا، من قلت، یا تو مال کی کمی ہوگی، کر کی ہوگی، اور کر کی وجہ سے پریشانی ہوگی، غریبی انسان کو پریشان کرتی، من قلت، او ذلت، یا کبھی ذلتی ہوگی، او علت، یا کبھی بیماری ہوگی۔ مومن ان تینوں میں سے کسی حال میں ضرور ہوگا، یا تو مال کا مسئلہ ہوگا، بیماریوں کا مسئلہ ہوگا، یا ذلتی کا مسئلہ ہوگا۔ ایمان ہے تو مصیبت جھیلنے کے لیے تیار رہو، ایمان والوں پر حالات آتے 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 ہیں،
اللہ کے نبی نے لیکن مومن کی مثال دی. فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کھیت میں اگنے والا درخت جو ابھی نکلتا ہے. ہم سب تو کھیروت ہیں نا, وہ کھیت میں جو نکلتا ہے پودا جواری کا, اس کا. نبی علیہ السلام فرماتے تیز ہوا چلتی ہے, وہ یوں گر جاتا ہے, پھر کھڑا ہو جاتا ہے. پھر ہوا چلی تو ادھر گرا, پھر کھڑا ہو گیا. ہوا میں گرتا رہتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, گرتا رہتا ہے, کھڑا ہوتا ہے. اور کافر کی مثال سمبور کے درخت کی طرح ہے. ہمارے وہاں آسو پالو کا درخت ہوتا ہے لمبا سا, تیز ہوا سے ایک مرتبہ یہ درخت گر گیا, پھر کبھی کھڑا نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کو اللہ پر یقین ہوتا ہے, مصیبتوں میں گرتا ہے, پھر یقین اللہ کی بنیاد پر پھر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ مایوس نہیں ہوتا, یہ جانتا ہے میرے اللہ کی طرف سے, یہ گھبراتا نہیں ہے. اور کافر ایک مرتبہ گرتا ہے, فرمایا اللہ پر یقین نہیں ہوتا, وہ گرا کا گرا ہی رہ جاتا ہے. یہ حضور نے مثال دی مومن کی اور کافر کی. تو بہرحال میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا گیا. ایک طرف تو لوگوں کے تانے اور دوسری طرف وحی نہیں آ رہی تھی, تو اس کا بھی بڑا صدمہ تھا, بہت غم تھا حضرت کو. اور بھائی کسی سے محبت ہو اور پھر اس کی طرف سے پیغام نہ آوے تو اس کی تکلیف کا اندازہ اس سے پوچھ لو. میں تو اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی سرک چھاپ محبتیں جو ہے نا, اس کو میں سرک چھاپ محبت کہتا ہوں. یہ سرک چھاپ محبتیں جہاں آنکھ لگ گئی ذرا سی, کہتا ہے مہارا تھی تو انہیں وغیرہ نہیں جیوایا ہوئے, میری زندگی اس کے بغیر اپنی. ارے بھائی سمجھ بات کو, یہ تو کیا کر رہا ہے, وہ غیر مسلم ہے, تیرے نکاح کا جواز نہیں اس کے ساتھ, کوئی شکل نہیں بن سکتی. کہتے نہ, اور اس کی طرف سے ذرا سا پیغام نہ آوے, یہ بے چین پریشان, کھانا چھوٹا, نیند چھوٹی, راتوں کا سونا چھوٹ گیا, پینا چھوٹ گیا, باپ سے محبت چھوٹی, ماں سے محبت چھوٹی, تعلقات ٹوٹ گئے. ایک ذرا سی محبت میں اس کے پیغام کے نہ آنے پر بے چین ہے. حقیقی محبت اپنے مولا سے, اور اس کی وحی نہ آئے تو نبی کتنا پریشان ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا آپ انداز لگائیں کہ حضرت کتنے پریشان ہوں گے جب وحی نہیں آ رہی تھی حضرت ہم تعالی شان کی طرف سے, انتہائی پریشان. ادھر لوگ تانے دے رہے, ادھر وحی نہیں آ رہی ہے. اسی پریشانی کے اندر اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا اور نبی کو تسلی دی. اور کیا فرمایا, والضحیٰ. دیکھو وہی اتری اور نبی کو تسلی دی جا رہی. اللہ نے فرمایا چاشت کی قسم. چاشت کا وقت ہے نا, بڑا قیمتی ہے. 11 ساڑھے 11 کا وقت جو ہوتا ہے نا, 10 سے لے کر اوپر کا وقت, وہ چاشت کا وقت ہے. اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی. یہی وجہ ہے کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں نے یوں کہا ہے, چاشت کی نماز پڑھنے والوں کو اللہ رزق سے محروم کبھی نہیں کرتا. جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے. کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ چاشت کے وقت میں لوگ اپنے کھیتوں میں, کاروبار میں, فلاں دنیا کمانے کے لیے دوڑ رہے. ایسے موقع پر اس نے اس کو چھوڑ کر 2-4 رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. اللہ کہتا ہے سارے کمانے میں پڑے تھے اور تم میرے سامنے کھڑا ہوا, تو چل اسی کی برکت سے میں تجھے رزق عطا کر دیتا ہوں. یہ حکمت ہے اس میں. یہ وہ حکمت ہے جس کی بنیاد پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میں حضرت کے پاس پہنچی. ام ہانی حضرت علی کی بہن ہے. فرمایا میں حضرت کے پاس پہنچی تو حضرت چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے. اب چاشت کی نماز 2 رکعت بھی ہے, 4 رکعت بھی ہے, 6 بھی ہے, 8 بھی ہے, اپنی اپنی طاقت کے مطابق پڑھ لے. 2 پڑھے, 4 پڑھے, 6 پڑھے, 8 پڑھے, اپنی بساط کے ہے نفل نماز. تو چاشت کے وقت کی قسم کھائی. یہی وجہ ہے کہ چاشت کے وقت میں ایک نماز بھی رکھی گئی. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جادوگر جب آئے تھے تو وہ بھی چاشت کا وقت ہی تھا.
قرآن کریم میں ہے کہ وہ چاشت کا وقت، اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی، والضحی واللیل اذا سجا، اور دوسری قسم کھائی رات کی جب وہ چھا جائے، اندھیرے کی، خوب رات چھا جائے، خوب اندھیرا ہو جائے۔ ان دو قسموں میں حکمت کیا ہے؟ علماء نے حکمت لکھی ہے کہ ادھر دن کی قسم کھائی، فرمایا میرے پیغمبر وحی کا آنا یہ دین ہے، روشنی ہے، اور وہی نہیں آئی تمہارے اوپر کچھ دنوں کے لیے، یہ گویا ایک قسم کا اندھیرا ہے، واللیل اذا سجا۔ لیکن میرے محبوب تم سمجھ لو تمہارے لیے تو آنا بھی رحمت ہے، نہ آنا بھی رحمت ہے۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اب اللہ نے پہلے تو نبی کو تسلی دی۔ کیا تسلی دی؟ یہ لوگ تجھے تانا دے رہے ہیں نا کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، فرمایا غلط بات ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھ کو نہیں چھوڑا۔ کتنے پیار سے اللہ کا، یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا تیرے اللہ نے تجھ کو نہیں چھوڑا، لیکن اللہ کا لفظ نہیں، ما ودعک ربک، تیرے مربی نے تجھ کو نہیں چھوڑا۔ وما قلی، یہ لوگ تجھے یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد کا نسب ختم ہو جائے گا اس لیے کہ سارے لڑکے مر گئے، اور لڑکیوں سے کیا چلے گا؟ لڑکے تو مر گئے سارے، نسب کس سے چلتا ہے بھائی؟ لڑکوں سے چلتا ہے، لڑکے تو سارے ہی مر گئے حضور کے، تو اب نسب تیرا نہیں چلے گا۔ فرمایا میرے محبوب وما قلی، تیرا نسب بھی ختم نہیں ہوگا، ساری دنیا کا نسب لڑکوں سے چلتا ہے، میرے پیغمبر تیرا نسب میں لڑکی سے چلاؤں گا۔ ساری دنیا کا نسب دو چار پشتوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، میرے محبوب کا نسب 1436 سال ہو گئے اب بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ جو حقیقی سید ہے وہ آج بھی موجود ہے، کوئی حسنی ہے، کوئی حسینی ہے، کوئی حسن سے تعلق رکھتے، کوئی حسین سے تعلق رکھتے، اس نبی کا نسب آج بھی زندہ ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت کا معنی پچھلا، اولا کا معنی پہلا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا وللآخرۃ، وہی کا نہ آنا پیچھے، یہ بھی بہتر ہے من الاولی، پہلی حالت کے مقابلے میں، یعنی جہاں وحی آتی تھی وحی کے آنے کے مقابلے میں اگر وحی نہیں بھی آئی تو یہ بھی پیغمبر تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ صوفیہ کے وہاں دو حال ہوتا ہے، صوفیہ کے وہاں دو حال ہیں۔ آج کل تو تصوف بھی ختم ہو گیا نا، تصوف کس کو کہتے پتہ ہی نہیں ہے، کسی سے بیعت ہو گئے بس ہو گیا تصوف، تصوف کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تصوف چیز کیا ہے۔ صوفیہ کے وہاں دو، ایک وصال ایک فصال، وصل اور فصل۔ دنیا کی محبت میں سمجھاؤں تاکہ سمجھ میں آ جائے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ملنے میں بھی مزہ ہے اور ذرا جدائی میں بھی مزہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وصال اور فصال۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے پیغمبر تجھ پر وہی اترتی تھی، یہ وصال ہے، اور تجھ پر وہی نہیں ابھی میں نے بھیجی چند دن، یہ فصال ہے، لیکن اس میں بھی مزہ ہے، اس لیے کہ جب وہی نہیں آئی تو تجھے بے چینی ہو گئی اور اسی بے چینی میں میری رحمت اتر جائے گی۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، وصل میں بھی مزہ، فصل میں بھی مزہ۔ کسی نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، فرمایا حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اللہ کی یادوں میں مجھے بے چینی نصیب فرمائے، اللہ کی یادوں میں مجھے بے چینی نصیب فرمائے۔ تو حضرت نے جواب دیا اللہ تمہیں چین میں بے چینی نصیب فرمائے، چین میں بے چینی، سکون بھی ہو اور سکون کے اندر بے سکونی ہو، بے چینی ہو۔ فرمایا اللہ کو یاد کرنے میں سکون بھی ہو اور پھر اللہ کے لیے دیوانہ ہو، یہ بے سکونی ہو گئی، بے چینی ہو گئی۔ فرمایا سکون میں بے سکونی ملے، چین میں بے چینی ملے، ایسا رب
جس نے اپنے محبوب کو یوں کہا کہ تجھ پر وحی اترنا یہ بھی رحمت وصل ہے، اور تجھ پر میں نے 2-4 دن کے لیے وحی بند کی، اس میں بھی رحمت فصل ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور فرمایا پیغمبر تو غم نہ کر، تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے، بے چین تھے، انتہائی درجہ رو رہے تھے۔ جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو سلام کہو، اور یوں کہو کہ کیوں رو رہے ہو؟ اب اللہ تو جانتا ہی ہے کہ کیوں رو رہے، لیکن یہ کیوں سوال جواب ہوا؟ اس لیے سوال جواب ہوا تاکہ ہم کو نبی کی رحمت کا پتہ چلے۔ اگر یہ سوال جواب نہ ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ فرمایا جاؤ نبی کو پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل نے آ کر فرمایا اللہ نے آپ کو سلام کہا اور پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت میں جاؤں اور میری امت یہ جہنم میں جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مجھے اس پر میری امت کا جہنم میں جانا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو، مجھے اس پر رونا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے جبریل کو پھر بھیجا اور فرمایا جاؤ میرے پیغمبر کو یوں کہہ دو انا سنرزیک فی امتی کا، میرے محبوب غم نہ کرو، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو نبی نے فرمایا میں قیامت میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک ایک مومن کو میں جنت میں نہ لے جاؤں۔ وہ بہت محبوب تھا اپنے رب کا، اور وہ اپنے رب کو مناتا ہے۔ کیسا محبوب کہ اس نبی کے ایک ایک عضو کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ کے نبی کے چہرے کا تذکرہ۔ اس نبی نے چادر اوڑھی اس کا بھی تذکرہ، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اس نبی کی آنکھوں کا تذکرہ، لا تمدن عینیک۔ اس نبی علیہ السلام کے سینے اور دل کا تذکرہ، الم نشرح لک صدرک۔ اس نبی کے پشت کا تذکرہ، ووضعنا عنک وزرک۔ ایک ایک عضو کا اس نبی کے کتنا پیارا ہے وہ اللہ کو کہ قرآن میں اس کے تذکرے، اس کے ہاتھوں کے تذکرے، اس کے آنکھوں کے تذکرے، اس کے چہرے کے تذکرے، اس کے کپڑوں کے تذکرے، اس کی پشت کے تذکرے، اس کے سینے اور دل کے تذکرے وہ اللہ قیامت تک کی اس کتاب میں کر رہا ہے۔ تو یہ نبی بھی اپنے محبوب کو منوا رہا ہے، لیکن کس کے باب میں منوایا؟ یہ نہیں کہا اللہ میرے حسن کو بچا لینا، میرے حسین کو بچا لینا، میری فاطمہ کو بچا لینا، میری زینب رقیہ کو بچا لینا، میری ام کلثوم کو بچا لینا، میری عائشہ خدیجہ کو بچا لینا، میری فاطمہ اور اسما کو بچا۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں اے اللہ میری امت کو بچا لینا، میری امت کو بچا لینا۔ قیامت کا حال ہوگا، حضرات انبیاء ایک طرف ہوں گے اور سارے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، اور تمام آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب کہیں گے نفسی نفسی، ہم اپنے اللہ سے آج کچھ نہیں کہہ سکتے، ہماری وہ طاقت نہیں کہ ہم اللہ سے بات کر سکے۔ اتنے میں کونے سے آواز آئے گی اللہم امتی 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 امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ سارے لوگ دیکھیں گے کون بول رہا ہے، سب منع کر رہے تھے، یہ کون سفارش کرنے والا آ گیا؟ تو وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ صحیح ترین بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سارے انبیاء منع کریں گے، اگر کوئی سفارش کرے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب کو سوال کیا، حضرت قیامت میں بہت بھیڑ بھاڑ ہوگی، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ اتنی بھیڑ بھاڑ میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ یہاں 10,000 کا مجمع ہوتا ہے تو آدمی ملتا نہیں، وہاں تو بہت ہجوم ہوگا، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 3 جگہ تلاش کر لینا، یا تو
میں جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہوں گا، اے اللہ یہ میرا امتی آیا ہے، اس کی نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے تاکہ یہ جنت میں چلا جائے۔ اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر مجھے حوض کوثر کے اوپر دیکھ لینا، میں اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو میں جہنم کے کنارے کھڑا ہوں گا، مسلم شریف میں ہے میں جہنم کے کنارے کھڑا ہوں گا۔ کتنی تپش ہوگی جہنم کی، نبی برداشت کر کے وہاں کھڑے ہوں گے اور یوں کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، میری امت کو گزار دے، میری امت کو گزار دے، یہ گرنے نہ پائے۔ جو نبی دنیا میں بھی دورا قیامت میں بھی دورے گا۔ علماء نے اس کو بڑے نرالے انداز میں سمجھایا کہ ایک مکان میں آگ لگی ہوئی ہو اور 4 بیٹے سوئے ہوئے ہو، ایک اس کمرے میں، ایک اس کمرے میں، ایک اس کمرے میں، اور ماں باہر ہو اور ماں کو پتہ چلے کہ میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، تو ماں کبھی اس کمرے میں دوڑ رہی ہے کہ میرے لال کو بچا لو، کبھی اس کمرے میں دوڑ رہی ہے میرے لگتے جگر کو بچا لو، کبھی اس کمرے میں دوڑ رہی ہے میں نور نظر کو بچا لو۔ جیسے ایک ماں اپنے لالوں کو بچانے کے لیے دوڑتی ہے، قیامت کے دن اس امت کا لاڈلا نبی اپنی امت کو بچانے کے لیے دوڑ رہا ہوگا۔ وہ محبوب رب العالمین ہے، وہ محبوب رب العالمین ہے جس کو اپنی امت سے انتہائی درجہ پیار جو طرف طرف کر اس امت کے لیے گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، فرما برداری کریں، اس نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنائیں، اس پر درود شریف پڑھیں۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، ہم کچھ درود شریف پڑھنے کا مزاج اپنا بنائیں، اس کی زندگی کو اپنائیں، اس کی سنتوں کو نہ بیچیں۔ چند ٹھیکروں میں یہ ٹھیکرے تو ملتے رہیں گے، لیکن ایک مرتبہ نبی کی سنت چلی گئی پھر نہیں ملے گی۔ ہم میں اور ہمارے اکابر میں یہی فرق ہے کہ ہمارے اکابر کا حال یہ تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تلاش کر کے عمل کرتے تھے۔ یہ بھی میرے نبی کی سنت، میرے محبوب کی سنت، میرے محبوب کی سنت، اور ہم کیا کہہ کر چھوڑ دیتے؟ سنت اچھے نہیں ہوئے، نہیں بھی کرے تو چال ہے۔ ہم کیا کہہ کر چھوڑ دیتے؟ سنت ہی تو ہے، نہیں بھی کریں گے تو چلے گا۔ نہیں، سنت چھوٹی ہو تو چھوٹی، یہ تو دیکھو کہ عمل کس کا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس لیے اس عمل کو چاہے وہ چھوٹی سی سنت ہو اپنی زندگی میں اپناؤ، سنت کے مطابق زندگی گزارو، آپس میں محبت اور پیار سے رہو۔ یہ الیکشن کے زمانوں میں جھگڑے مت کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو، ایک دوسرے کے مقابلے میں عزت لینے والے مت بنو، ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے والے مت بنو، ایک دوسرے کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے والے مت بنو۔ یاد رکھو، مومن کی عزت، مومن کا مال اور مومن کا خون کعبۃ اللہ سے زیادہ محترم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مومن کی عزت، مومن کا مال اور مومن کی جان کعبۃ اللہ سے زیادہ محترم ہے۔ ایک کعبہ توڑ دے، اس پر وہ گناہ نہیں ہوگا جو کسی مومن کو ذلیل کرنے پر ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بلا وجہ ان اختلافوں میں نہ پڑو، یہ الیکشن کے جھگڑوں نے ہمیں تباہ کر دیا، یہ غیر ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں لڑا رہے ہیں، یہ ہمیں ٹکرا رہے ہیں، یہ ہماری قوتوں کو ختم کر رہے ہیں، یہ ہمیں مٹا رہے ہیں۔ مسلمان ہے کہ معمولی باتوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ نبی یہ کہتے ہیں حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، عداوتیں نہ رکھو، دشمنیاں نہ رکھو، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ کرو، اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ ہم سب کو بھائی بنائے، ہمیں آپس میں محبت عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی، احترام کرنے کی، ایک دوسرے کا مدد کرنے کی، تعاون کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں مختصر وقت میں کہیے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.attableek.com, the reviver of